بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن اضاعة المال فی غیر وجوہہ التي اذن الشرع فیہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل قال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وحات. متفق عليه. انتهى. ترجمہ و تشریح. شریعت کی طرف سے ایجاد دی گئی مقام کے علاوہ اور جگہوں میں مال خرچ کرنا، ضائع کرنا اس کی ممانعت ہے. اس سلسلے میں 2 حدیث نقل کی گئی. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیز پسند کرتا ہے اور 3 چیز کو ناپسند کرتا ہے. وہ چیز جسے اللہ پسند کرتا ہے یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر سب کے سب مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت ڈالو، آپس میں اختلاف مت ڈالو. اور تیسری چیز یہ ہے، یہ 3 چیزیں گزری. پہلی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسری اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور تیسری اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو متحد ہو کر. یہ تینوں چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور 3 چیز جسے اللہ ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیل و قال. نمبر 1 ہے قیل و قال، بیہودہ باتوں میں اوقات ضائع کرنا، بے معنی سوالات کرنا. یہ سارے قیل و قال میں داخل ہوتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں. دوسرا ہے کثرت سوال، بال کی کھال نکالنے کے لیے سوالات کرنا. جیسے بولتے ہیں نا بال میں کھال نہیں ہوتا، بال کی بھی کھال نکالنے کے لیے سوالات کرتے ہیں لوگ. تو اس طرح کے سوالات، بیہودہ سوالات کرنا، اس سے سوائے ٹائم پاس کرنے کے، ضیاع اوقات کے اور دماغ کو غلط چیزوں میں لگانے کے علاوہ اور کچھ مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کو بھی اللہ اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں. تیسری ہے مال کو ضائع کرنا. یہ سب سے اہم چیز ہے جو یہاں بتانا مقصد ہے، یہ آخری پوائنٹ. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتے ہیں. یہ حدیث چونکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں. تو آپ یاد رکھیے 3 چیز اللہ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے، اور 3 چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے. آج کے موضوع میں جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے لحاظ سے کہ مال کو ضائع کرنا. آج ہر زمانے میں وقت کے عقل مند سے پوچھئے کہ مال کو ضائع کرنا، بےہودہ اور فضول خرچی کرنا اور غیر مصرف میں خرچ کرنا، ہر عقل مند ہر دور میں کہا ہے کہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ پیسے کو واہیات طور پر خرچہ کیا جائے. اور جس کے ہاں یہ پیسے واہیات پر خرچے ہوتے ہیں
تو اس کو ویسے ہی راستے بھی تلاش کرنا پڑتا ہے کمانے کے لیے. حرام کا جیسا پیسے خرچہ کرتا ہے جو، وہ حرام کی آمدنی بھی ان کی ہی ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ جو راجا کے گھر میں پیدا ہو اور وہ بھی راجا ہو تو اس کی بات الگ ہے. عام لوگ جو کما کے کھاتے ہیں اس کے یہاں یہ تصور ہے کہ پیسے کا کوئی خزانہ نہیں ہے، آنا کوئی درخت ہے جس کو توڑ کے لا لے گا. کماتا ہے پھر خرچہ کرتا ہے. وہ آدمی ایک ایک پیسے کا جو جب حساب کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کتنی محنت سے پیسہ کمایا اور کہاں خرچہ کرنا چاہیے. اس سے زیادہ بہترین پیسے کا مصرف کوئی نہیں دوسرا سمجھتا ہے. لہٰذا آج کے بعد میں یہ پہلی حدیث میں بتائی گئی. دوسری حدیث ہے، اس میں بھی اس طرح کے مسئلہ ہے لیکن کچھ اور بھی مسائل اس میں ہیں. وراد نام ہے، وراد ایک صحابی کے تابعین ہیں. صحابی ہے، اس کا نام ہے مغیرہ بن صعبہ. مغیرہ بن صعبہ کے کاتب لکھنے والے اس کا نام ہے وراد. یہ بتاتے ہیں کہ مغیرہ نے مجھ سے لکھوایا، لکھو. لکھ کے بھیجا کس کے پاس؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. وہ وقت کے خلیفہ تھے، اس وقت کی بات ہے. اس میں یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا پڑھتے تھے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، شہنشاہت اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو اللہ دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو اللہ روک دے کو اس کو دے نہیں سکتا ہے. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کوئی کتنا ہی بڑا قابل ہو، بزرگ ہو، بڑا ہو، وہ کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. اور یہ دعا کرنے کے بعد پھر لکھتے ہیں اس میں، اور لکھا ان میں یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا تھا کہ لوگ قیل قال کرے، بیہودہ سوالات کرے، بکواس کرے. اس سے بھی منع فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے، ضائع مانے ویسٹ کرنے، مال کو ضائع کرنے سے بھی روکا تھا. اور کثرت سوال سے، یعنی زیادہ سوالات کرنے سے بھی روکا تھا. اور آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کرنے سے بھی روکا تھا، اور عورتوں کو زندہ دفن کرنے سے بھی روکا تھا. اور اسی طرح سے من وحاد، اور آپ کو حق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی کے پیچھے پڑ جائے کہ بھائی مجھے دو، اور زیادہ سوال کرتے کرتے آخر میں ایک دن وہ دے دے جبکہ آپ اس کے حقدار نہیں ہوں. تو آپ ایسے چالاکی سے یا کوئی آپ نے تدبیر لگا کر کے یا چاپلوسی کر کے آپ نے کسی کوئی چیز حاصل کر لی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. اتنی باتیں اس حدیث میں آئی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں اہم چیز یہ ہے یہاں پر بیان کرنے کا کہ مال کو ضائع کرنا، چاہے خرچہ کر کے، آپ کو وہ سامان بھی جس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ وقت سے پہلے خرید رہے ہو تو یہ بھی آپ کو مال ضائع کر دیا. آپ جب کے پاس پرائیورٹی میں دوسری چیز خریدنا ہے، اور کھانا کا ویوستھا کرنا ہے، تو آپ چلے گئے کپڑا یا ضرورت سے زیادہ خریدنے کے لیے، یا کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اور سائیکل خرید لیا. کسی کو جو ہے ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو ہم گھر چلا سکے اور وہ فیسلٹی لا رہا ہے، کمپیوٹر لا رہا ہے، یہ خرید رہا ہے، تو گویا ضرورت سے وہ پیسے جو ابھی خرچ نہیں کرنے کا تھا ابھی کر لیا، تو وہ بھی اسی مصرف میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.